جی السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے جیو نیوز کی ایک مرتبہ پھر سے فیک نیوز اسرائیلی اخبار کے حوالے سے، لیکن حقائق کیا ہیں، ان کے پیچھے کون ہوتا ہے اور اسرائیلی لابی کس طرح سے کام کرتی ہے، اور اسرائیلی لابی کا خصوصاً امریکی سیاست میں پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے، اس کے اوپر آج تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور ٹاپک بہت اہم، فیض حمید کے حوالے سے، جنرل فیض حمید جو کہ فوج کی حراست میں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو چھڑوانے اور ان کو الٹیمیٹلی ریلیکس ایک ماحول میں باہر لے کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ صحافیوں کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایک قومی مجرم کے خلاف جو ایک قومی سطح پہ ایک آواز اٹھ رہی تھی، جس کے بعد کوئی کاروائی تھوڑی بہت شروع ہوئی، کسی طریقے سے ان کو باہر نکال دیا جائے۔ کون لوگ یہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ایک بچہ جو کہ ڈیرہ غازی خان سے کافی دن سے اغوا ہے، اس کے والد اس کی رہائی کی کیمپین چلا رہے ہیں، اس کی ایک ویڈیو آئی ہے۔ میں کچھ حقائق جانتا ہوں، ایک آدھی فیکٹ جانتا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک دو اہم خبریں آپ کے ساتھ تفصیلات سے بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو تھی وہ جیو نیوز نے، میں آپ کو 2-3 دن پہلے بھی ایک ویلاگ میں ان خبروں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جو الیکشن کے دوران فیبروری 2024 کے الیکشن کے دوران میں نے جب سے جیو نیوز کے ساتھ جنگ گروپ کے ساتھ کام چھوڑا، کبھی بھی کوئی تنقیدی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا ایک تعلق رہا اس ادارے سے۔ لیکن جب میں نے فیبروری 2024 کے الیکشن میں باقاعدہ ایک میڈیا ہاؤس کے طور پہ، ایک فیک نیوز پیڈلر کے طور پہ کام کرتے ہوئے جیو نیوز کو دیکھا، تو مجھے چند حوالوں سے تنقید کرنی پڑی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ یہ خبر چلوا رہے ہیں کہ جو ٹکٹس ہیں پی ٹی آئی کے الیکشن میں وہ عمران خان نے نہیں دیے، اور تاکہ ان لوگوں کے خلاف ایک عوام کے اندر گمراہی پلائی جا سکے، عوام کو گمراہ کیا جا سکے کہ کون پی ٹی آئی کا امیدوار ہے یا نہیں، تو جیو نیوز نے یہ خبر چلا دی۔ تو جب مجھے پتا لگا تھا تو میں نے وی لاگ کر دیا، تو میرے وی لاگ کے بعد بھی جیو نے خبر فیک نیوز چلا دی۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے، کہ وزیر اعظم بننے کے بعد جو ان کے اثاثے پہلے سے ڈکلیئرڈ اثاثے تھے ان میں کمی ہوئی، لیکن جیو نیوز نے ایک فیک نیوز لائی کہ عمران خان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس کے حوالے سے نشاندہی کی، باقاعدہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی بھی جرنلزم میں کام کرتے ہوئے آپ سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی مان لیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے، آپ معذرت کر لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا، لیکن جب آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہو، جب آپ فیک نیوز پیڈلر بننا ہو، تو پھر آپ یہ چیز کرتے ہیں۔ آج کے دن بھی بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستانی صحافت میں۔ جیو نیوز نے ایک بڑی فیک نیوز چلائی، اور وہ فیک نیوز یہ تھی کہ اسرائیل ٹائمز کے نام سے جو اخبار ہے، اسرائیلی اخبار، اس کی ویب سائٹ کے اوپر ایک بلاگ چھپا ایک غیر معروف ان نون خاتون کے نام سے، جس میں عمران خان کو پرو اسرائیل ظاہر کیا گیا، اور جیو نیوز کے مطابق عمران خان وہ شخصیت ہو سکتے ہیں جو کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ حقائق کیا ہیں، آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو بطور ریاست، سب لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہوں گے کہ کسی بھی دنیا کے ملک سے چاہے جتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، بہتر اور اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن خصوصاً اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے حوالے سے ہم سب لوگوں کا، چاہے وہ کوئی بھی ذہن رکھتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ کم مذہبی ہوں، چاہے وہ غیر مذہبی ہوں، انسان ہوں، تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، اسرائیل کے مظالم تمام حدوں کو پار کرتے ہیں۔ یہ بات ہے ہی نہیں کہ ان کے ظلم کا شکار بننے والے مسلمان ہیں، یا کون سے عرب ہیں، یا کس ریس سے یا کس نسل سے تعلق ہے۔ جو چیز دہشت گردی کی تعریف میں آتی ہے، جو ظلم کے تعریف میں آتی ہے، چاہے وہ ظلم بلوچستان میں ہو رہا ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہو، جب ظلم کرنے والا غلط ہے تو غلط کو غلط ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جانا چاہیے۔ اسرائیل ظالم ہے۔ غزہ کے اندر جتنا ظلم اسرائیل نے پچھلے چند مہینوں میں ڈھایا ہے، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں بنتی۔ کس طریقے سے سنائپرز آئی ڈی ایف کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نشانے لے لے کے ان کی کھوپڑیاں اڑا رہے ہیں، کس طریقے سے معصوم بچوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ لیکن
بات یہ ہے کہ یہ دو پہلو صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو بلاگ کیسے چھپتا ہے. آپ میرے سے زیادہ نالج رکھتے ہیں یقینی طور پہ, بہت سے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, کسی بھی اخبار کی ویب سائٹ پہ آپ خود کو بلاگر کے طور پہ رجسٹر کر سکتے ہیں. تھوڑا سا پروسیس ہے, اس کو فالو کریں, آپ رجسٹر کر لیں, اور بعد میں آپ ایک آدھے کچھ سنجیدہ چیزیں لکھ کے بعد میں آپ اپنی جو لائن ہے اس کے اوپر آ جائیں, اور جو آپ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا فلفل کرنا چاہ رہے ہیں عمومی طور پہ انہی میڈیا ہاؤسز کے, یہ جو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہیں یا سیاسی جماعتوں کے, جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, یہ لوگ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی, کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح کی چیز کر سکتی ہے, لیکن اس حوالے سے بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک عمران خان کی شخصیت کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جیو نیوز نے فیک نیوز چلائی ہے, ایک غلط خبر چلائی ہے. ایک بلاگ کو, ایک اخبار کے اندر بلاگ کی کوئی اہمیت اس اخبار کے حوالے سے نہیں ہوتی. ایک بلاگ ہی ہوتا ہے, وہ چاہے ایڈیٹوریل پروسیس سے گزر کے کلیئر ہو کے چھپے تب بھی وہ بلاگ ہے, وہ اس اخبار کے اوپینین رائٹرز کی اوپینین بھی نہیں ہے. تو یہ چھپوایا جاتا ہے, یہ چھپوانا بہت آسان ہوتا ہے, آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ بیچ دیں. تو یہ والی چیز صاف ظاہر ہے کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اگر آپ پیٹرن دیکھیں فیک نیوز کا یا اخبارات چھپوانے کا, تو آپ نے دیکھا گارڈین میں پچھلے دنوں میں ایک نیگیٹو آرٹیکل چھپا, جھوٹ پہ مبنی تھا, غلط حقائق اس کے اندر بات بیان کیے گئے تھے, اور آج ہم نے یہ والا چھپا. تو یہ فرمائشی خود سے کروا کے اور پھر خود سے اپنے ہی میڈیا اس کو بتا کے اور وہ خبر چلوانے والی بات واضح طور پہ لگتی ہے, لیکن ہم نے حقائق کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ وہ چیزیں جو لگتی ہے حقائق کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی اس حوالے سے امریکہ کے اندر جو ایک لابی ہے, جو ایک گروپ ہے, وہ بہت ہی پاورفل ہے, بہت ہی انفلوئنشل ہے, اور وہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا گروپ ہے, اور وہ بہت بزنس کاروبار کے معاملات ہوں, سیاست ہو, اس میں ہر لحاظ سے بہت زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے. امریکی حکومت کے اوپر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے, اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں. ہمارے بعض لوگ بعض چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں امریکی ایوان نمائندگان نے ایک تاریخی قرارداد پیش کی, جس میں ان کے ایک بہت بڑی تعداد میں ممبران نے, تقریباً 90% کے قریب لوگوں نے, 80% سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا, کہ جو کہ جعلی الیکشن پاکستان میں ہوئے ان کی تحقیقات کے حوالے سے. اب یہ والا جو قرارداد تھی یہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی تھی, سب ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید تھی. تو ایک تاثر بنا, یہ بات پہلے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جی امریکہ تو جی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ یقینی طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سننے والوں میں, پڑھے لکھوں سے مراد یہ نہیں کہ کچھ پڑھے لکھے ہیں کچھ پڑھے لکھے نہیں, میرا مراد یہاں پہ یہ لفظ استعمال کرنے سے ہے کہ جو علم رکھتے ہیں امریکہ کے حوالے سے معاملات کا, بین الاقوامی سیاست کا علم رکھتے ہیں, تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ عوام کے نمائندے اور بات ہے. ایک عوام میں جو کانگریس کے اندر ایک ریزولوشن کا آنا اور وہ پاس ہونا, اس کا مطلب ہے جتنے بھی عوام کے نمائندے ہیں جو عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو عوام سے لوگوں سے ووٹ لے کے براہ راست آئے ہیں, وہ اس موقف کی تائید کر رہے ہیں. وہ فیکٹس کی بنیاد پہ, ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن غلط ہوا پاکستان میں, کلیئرلی دھاندلی اس کے اندر کی گئی اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ان کا, یہ امریکی حکومت کا کہنا نہیں ہے. اوبویسلی امریکی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیلی لابی کے قریب ہے. اسرائیلی لابی کون سی لابی ہے؟ یہ وہی لابی ہے جس کی وجہ سے پورے عمران خان کے دور میں, جب تک یہ موجودہ ایڈمنسٹریشن نہیں آئی تو عمران خان کا ایک اچھا تعلق نہیں رہا بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے. بہت سے لوگوں نے واضح انداز میں لکھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران کہ عمران خان ایک اچھا تعلق انجوائے نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی والی لابی تھی. اب یہ لابی کب کب ایکٹیو ہوتی ہے اور کن کن لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری جنتا ہے, ملٹری جو ادارہ ہے, ملٹری کا جو طاقت ہے, جو قبضہ گروپ آپ کہہ لیں, یہ بڑے عرصے سے اسرائیل کے ساتھ قربت کی کوششیں کر رہا ہے. اس ادارے کے حوالے سے بہت سے صحافیوں کو ایک گروپ کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل بھجواتے ہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان کے اندر ڈیفنس کے لیول کے اوپر اسرائیل کا بہت ہی کلوز کوارڈینیشن ہے. پاکستان کی فوج اسرائیل سے جاسوسی کے مختلف سافٹ ویئر خریدتی ہے, مختلف
ایسے ڈیوائسز جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں جس طریقے سے اسرائیل اپنے غریب عوام کی جاسوسی کر کے ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، بالکل انہی پیمانوں اور انہی طریقوں اور انہی اصولوں اور انہی گیجٹس کو اور انہی سافٹ ویئرز کو انہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے پاکستانی فوج آگے چلتی ہے، اور آئی ڈی ایف کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے جس کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں رپورٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، ایویشن کی رپورٹنگ کرتے ہیں، طاہر عمران صاحب، تو طاہر صاحب نے باقاعدہ رپورٹنگ کی کہ کس طریقے سے اسرائیل کا جہاز جو ہے وہ پاکستان کے اندر آیا، پاکستانی فوج اس کو لے کے آئی اور وہ پاکستان میں اترا اور اتنی دیر موجود رہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اور اسی سٹوری کے بعد جو ہے وہ طاہر عمران صاحب کو پاکستان بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ جو صورتحال ہے ایک کلوزنس کی، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسرائیلی لابی کس کے ساتھ کام کر رہی ہے، کس کے ساتھ اٹیچ ہے، کس کو فائدہ دے رہی ہے، اور سب ظاہر ہے وہ فائدہ شریف فیملی کو سب سے زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ اب شریف فیملی فوج کے کلوز ہے۔ تو یہ اسی لابی کی ایک بڑی واضح کوشش نظر آتی ہے، جس طریقے سے یہ تمام جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک ماحول امریکہ کے اندر اپنے لیے پازیٹیو اور دوسروں کے لیے نیگیٹو پیدا کیا جاتا ہے حکومت کی سطح پہ، عوام کی سطح پہ صاف ظاہر ہے وہ وہی سوچ ہے جو کہ پاکستانی عوام کی سوچ ہے۔ تو یہ اسرائیلی لابی کی جو یہ کوشش ہے یقینی طور پہ یہ قابل مذمت ہے، اور پاک فوج کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو، شریف فیملی کو اور جو جیو نیوز ہے ان کو اس طرح کی سازشوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ بات عمران خان کے حق یا عمران خان کی مخالفت کی نہیں ہے، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی بدنامی، پاکستان کا گندا نام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل کے آپ جتنا قریب جائیں گے، جتنا آپ دوسروں پہ الزام لگاتے رہیں گے، خود قریب ہوتے رہیں گے، آپ نظر آ رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جو جیو نیوز ہو، شریف فیملی ہو، پی ایم ایل این ہو، پاک فوج ہو، جو بھی اسرائیلی لابی سے تعلق ہے وہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے۔ تو یہ والی فیک نیوز ایک مرتبہ پھر ایکسپوز ہوئی جیو نیوز کی۔ آگے چلتے ہیں جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ میں آپ کے سامنے چند بنیادی فیکٹس پہلے بھی رکھ چکا ہوں، آج کچھ نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ ایک لمحے کو یہ بات سوچئے کہ جس دن جنرل فیض حمید کے گرفتار ہونے کی خبر آئی، جب یہ خبر بریک ہوئی میڈیا کے اوپر، جب ادارے نے اعلان کیا، کیا آپ کو کسی ایک صحافی نے بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہونے والے ہیں؟ کیا کسی ایک صحافی نے واضح طور پہ آپ کو یہ بتایا تھا؟ یقینی طور پہ آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، جتنا مرضی سوچ لیں، آپ کو کسی صحافی نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ پہلی دفعہ جب آپ کو بات پتہ لگی تو کسی صحافی کی خبر کی صورت میں نہیں پتہ لگی، ادارے کے بیان کی صورت میں پتہ لگی۔ تو وہ تحویل میں چلے گئے۔ کس کی تحویل میں چلے گئے؟ آئی ایس آئی کی تحویل میں چلے گئے۔ تو جو صحافی پورے پاکستان کے سینکڑوں جرنلسٹ، کوئی ایک صحافی بھی فیض حمید کے بارے میں ایک خبر دینے میں بھی ناکام تھا، وہ صحافی اس دن کے بعد اب وہ کن کی تحویل میں ہے؟ آئی ایس آئی کی تحویل میں۔ تو جو خبر آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کون پھیلا رہا ہے؟ جن کی تحویل میں ہے۔ اور ان کا کیا ایجنڈا کیا ہے؟ جن کی تحویل میں ان کا ایجنڈا سرو ہو رہا ہے۔ تو کیا جرنلزم جو کیپٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو کیپٹیوٹی میں رکھتے ہیں، ان کا ایجنڈا چلانے کا نام صحافت ہے؟ ہرگز نہیں ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ میں عرض کروں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بار بار کہنا ضروری ہے، پاکستانی تاریخ کے بڑے قومی مجرموں میں شامل ہیں جنرل فیض حمید۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف وہ کیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جن جرائم میں ملوث رہے، ٹاپ سٹی ان میں سے ایک بڑا جرم ہے جو پیسوں کے حوالے سے ہے، جو قومی جرائم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سیاست میں مداخلت آپ کے سامنے ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے جرائم کی ہوتے ہوئے جب آپ کہیں جی فیض حمید صاحب نے فلانے بچے کو ڈانٹا بھی تھا، جب اس طرح کے الزامات آ جائیں، جب یہ والے الزامات آ جائیں کہ جی فیض حمید تو ریٹائرمنٹ کے بعد فلاں سے رابطے میں بھی تھے، بھی رابطوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر غور سے اس بات کے اوپر سوچ لے تو آپ کو پروپیگنڈا کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت فیض حمید کو بچانے کے لیے چند گروپس کس طرح کوشاں ہیں۔ وجہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتا دی تھی کہ فیض حمید کے بہت سے بینیفیشری ہیں، اور وہ بینیفیشری کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فیض حمید کو ایک حد سے زیادہ سزا ملے۔ سزا صاف ظاہر ہے کہ ان کو ملنی ہے، وہ پکڑے الٹیمیٹلی جائیں گے، وہ عوامی حراست میں بھی آئیں گے، عوامی حکومت کی حراست میں بھی آئیں گے اور یقیناً سزا بھگتیں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اب خبریں آپ دیکھیں کہ جی
پہلے تو آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ خبر بھی چلی ہے کہ جی 9 مئی کے حوالے سے شواہد حاصل کر لیے اداروں نے. اب آپ کو یقینی طور پہ اگر آپ میری ٹائم لائن اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں وی لاگز کی, تو یہ کوئی 5واں یا 6واں موقع ہے کہ عمران خان کے 9 مئی میں انوالومنٹ کے حوالے سے شواہد اداروں کو مل گئے ہیں, 6ٹھی دفعہ ملے ہیں. اب جن کو ملے ہیں ان کو خود یقین نہیں آ رہا کہ یہ جو ہمیں ملا ہے یہ شواہد ہیں یا نہیں ہے. وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے 9 مئی میں ملوث ہونے کے شواہد مل گئے ہیں. ٹی وی چینل پہ کہا جاتا ہے ایسے شواہد ہیں جن کا فورنزک بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کوئی شواہد ہے ہی نہیں. مجھے سینئر موسٹ سطح پہ بتایا گیا کہ اس طرح کا ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے. صاف ظاہر ہے فوج کی سیاست میں انوالومنٹ کے حوالے سے ایک جنرل کنورسیشن, ایک ڈسکشن اور فوج کے خلاف احتجاج ہونے کی بات میرے وی لاگز میں 20 بار کی گئی, کئی لوگوں نے کی, اور جب عمران خان نے بیان دیا یہی والی بات کہی تو اس کو مسئلہ بنا لیا گیا, ایسی بات کے طور پہ پیش کیا گیا جیسے شاید کوئی نئی بات ہے کہ جی میں نے احتجاج کا کہا تھا. تو بھی احتجاج فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو کیا کارپوریشن کے خلاف, صفائی کرنے والے محکمے کے خلاف احتجاج ہوگا؟ جن کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو انہی کے خلاف احتجاج ہونا ہے نا. تو احتجاج تو جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے. جن لوگوں پہ آپ جمہوری اور آئینی حق استعمال کرنے کا الزام بار بار لگا رہے ہیں, آپ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. جن لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ 9 مئی میں ملوث ہیں, آپ اپنی وقت کم کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی اہمیت اور حیثیت اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. میرے جیسا بندہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو بھی اس کی آؤٹ آف پرپورشن بھی ملے, کیونکہ پی ٹی آئی اس حد تک فوج کے خلاف نہیں ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے, جس حد تک اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی پورٹرے کرنے والوں کو کہ پورٹرے کرنے کی وجہ سے وہ اور عوام میں مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ عوام فوجی قبضے کے خلاف ہے, فوجی مظالم کے خلاف ہے. کوئی بولے یا نہ بولے, کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے, صدائے احتجاج بلند کرے یا نہ کرے, عوام کو فوجی قبضے کا, فوجوں کے زمینوں کے کاروبار کرنے کا, زمینیں ہتھیانے کا کاروبار کرنے کا, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کا, پاکستان توڑنے کا لوگوں کو پتا ہے. لوگ مہنگائی, بے روزگاری, اپنے بدترین معاشی حالات کی وجہ سے ایک خاص طرح کی صورتحال میں پسے ہوئے ہیں. ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ نکل کر باہر آئیں اور ایک جدوجہد کی صورت میں وہ چیز کریں جو کہ فوری طور پہ ہمیں ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایسی حالت میں رکھا جاتا ہے کہ وہ کبھی اپنے 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہ سکیں. تو بنیادی طور پہ جو معاملات جس طریقے سے فیض حمید کے حوالے سے رپورٹنگ ہو رہی ہے, قومی مجرم کے حوالے سے, اس کے بارے میں ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جو کم اہمیت کے ہیں, جو اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بڑی سخت سزا ہو چکے. میں نے بار بار مثال دی آپ کو کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کہے اتنے بڑے بڑے الزامات جو کہ فیض حمید کے خلاف ہیں اس کی موجودگی میں کہ ان کا جی ریٹائرمنٹ کے بعد رابطہ بھی تھا, بھی اگر رابطہ تھا تو کیا آپ کھل کے بات کریں نا, کیا 9 مئی میں ملوث ہیں وہ؟ بھی اگر نہیں ہیں تو پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ جو اصل اس کے جرائم ہے اس میں سزا کیوں نہیں دے رہے؟ صرف تھوڑا سا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے میں تھے, یہ تھا وہ تھا. بھی اگر تھے تو پھر یہ کون سا جرم ہے؟ کیا کوئی انسان کسی سے رابطے میں نہیں آ سکتا؟ کیا کوئی تعلق ہو, آپ ایک عہدے پہ رہے ہیں, دوسرے لوگ دوسرے عہدوں پہ رہے ہیں, آپ کے دور میں آپ کا کسی بھی وجہ سے کوئی تعلق ہے, واسطہ ہے, رابطہ ہے, تو اس میں جرم آتا ہے کنسپریسی کے اوپر. کنسپریسی کے حوالے سے کلیئرلی سب سے اہم ترین لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا شواہد نہیں ہے. جو اصل کیس ہے, جو وہ قومی مجرم ہے, جو اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے, جو پاکستان کے آئین قانون کو توڑا ہے, جو سینکڑوں بیسیوں لوگوں کو قتل و غارت کی ہے, جو تشدد کی ہیں, جو صحافیوں پہ, جو میڈیا فریڈم کو اس نے سپریس کیا اپنے دور کے اندر, اور جو ڈاکومنٹڈ کیس ہے ٹاپ سٹی کا, اس کے اندر اس کو سزا دینا. آپ یہ سیاست کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو ناظرین آخری بات اس حوالے سے, ایک بچہ ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں, ان کا وہ اغوا ہوا, اس کو ایجنسی کے لوگ اٹھا کے لے کر گئے. اس کی کوئی ویڈیو آئی ہے چھوٹی سی 10 سیکنڈ کی, جس میں وہ اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں جلدی گھر آ جاؤں گا تو آپ نے یہ کیا وہ کیا. یہ بڑی ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے, مجھے بہت زیادہ نہ تو حقائق کا پتہ ہے کیس کے حوالے سے, لیکن ایک بات کا مجھے ایز اے فیکٹ پتا ہے کہ وہ بندہ آئی ایس آئی کے پاس ہے. باقاعدہ خود بات کرتے ہوئے تصدیق کی چند لوگوں نے اس بات کی, اور اب یعنی کہ آئی ایس آئی کی کیپٹیوٹی کے اندر ایک بندہ ہے, ایک بچہ ہے, ایک مائنر ہے,
اس کی ویڈیو بھی بنائی اور اس کے نیریٹو کے خلاف، باپ کے نیریٹو کے خلاف پھیلائی بھی جا رہی ہے۔ کیپٹیوٹی میں ہونے والے لوگوں کے انٹرویو کرنے کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ جن جن لوگوں نے ان لوگوں کے انٹرویو کیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کیا صرف چند لمحے کے لیے، طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں یوز ہوئے وہ بدکار لوگ، غلط لوگ، صحافت کے شعبے کو بدنام کیا۔ اسی طریقے سے کیپٹیوٹی میں جو لوگ ہیں ان کی ویڈیو بنا کے اس طرح نکالنا کتنا بڑا ایک گندا اور سنگین جرم ہے آئی ایس آئی کے پارٹ پہ، کہ انسانیت کے خلاف جرم ہے کہ آپ نے کسی بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ پھر اس کی ویڈیو بنوا کے آپ اس طرح سے ریلیز کروا رہے ہیں۔ اس کی کنڈیمنیشن کی جانی چاہیے، میں نے اس لیے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ ایک آخری پوائنٹ بہت اہم، پاکستان میں آج پھر ایک واقعہ احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کا سامنے آیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پہ ایک جذبات رکھتے ہیں، ایک خیالات رکھتے ہیں، جو اپنے سے مختلف سوچنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں، احمدیوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت خیالات پائے جاتے ہیں۔ آپ کے خیالات سخت ہیں یا نرم ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ چیز پاکستان کو بطور معاشرہ تباہ کر دے گی، بطور سوسائٹی تباہ کر دے گی۔ یہ مذہبی جانور آپ کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو بات بھی کرنی ہوتی ہے وہ آئین اور قانون میں ڈیبیٹ میں کی جاتی ہے، منہ سے بات کی جاتی ہے۔ قبریں اکھاڑنے والے لوگ جانور ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ اسلام کا بدترین چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان لوگوں سے بچیں، ایسے ایکٹس کو کنڈیم کریں، لازمی طور پہ کنڈیم کریں۔ پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو ہم نے ان نفرتوں کو، ان شدت پسندی کی ان حالات سے آگے چلنا ہے، آگے نکلنا ہے۔ آپ کا ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ کل دوبارہ اسی ویلاگ میں پھر سے ملاقات ہوگی۔